یہ تو اصل دجل ہے جس کے بارے میں رسول کے نے فرمایا تھا۔ تو ناظرین آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے، اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے سوالات آئے ہیں، بہرحال جو کال پر ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم ان کو پہلے لے لیں۔ تو خان صاحب ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ، تو ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ جی خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے سبھی سامعین ناظرین کی خدمت میں پیار بھرا آداب۔ میں قرآن کو پیش کر رہا ہوں جو ہمارے درمیان ہے، نہ آپ اس سے بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم بھاگ سکتے ہیں۔ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے، فرمائیے۔ میرا سوال انہی دو تین لائن میں خود ظاہر ہو جاتا ہے۔ جی قرآن کہتا ہے میں اس چیز پر گواہ ہوں۔ وہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں اس چیز پر گواہ ہوں۔ کس چیز پر؟ اس کے ساتھ حدیث اور سیرت کا پورا ذخیرہ اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی تعلیم بالکل اپنی صحیح صورت میں محفوظ ہے۔ بالکل درست ہے، قرآن مجید محفوظ ہے۔ خان صاحب قرآن مجید کی کون سی آیت ہے، کیا بات ہے، کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ مختصر رکھیں پلیز۔ میں نے آپ کو واٹس ایپ بھیجا، دیکھیے میں نے آپ کو واٹس ایپ بھیجا، وہ پڑھیں، لوگوں کو سنائیں، ایم جی کو سنائیں، نان مسلم کو سنائیں۔ خان صاحب دیکھیے اب آپ یہاں پہ فون کر رہے ہیں، آپ نے میرے پاس بہرحال وہ اس وقت یہاں پہ نہیں، آپ نے واٹس ایپ پہ کیا بھیجا ہے، آپ نے قرآن مجید کا حوالہ کوئی دینا ہے۔ ہم تو بڑی خوشی سے اس چیز کو چاہتے ہیں کہ آئیں ہم قرآن مجید کے حوالے سے بات کریں، گفتگو کریں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کیا آیت پیش کرنی ہے اور اس آیت کے آپ کے نزدیک کیا معنی ہے، وہ آپ یہاں پہ پلیز مختصر ایک دو الفاظ میں، ایک دو جملوں میں آپ بتا دیں، ہم بات کر لیتے ہیں۔ چلو میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی فرمائیے۔ اللہ یہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت تک اس میں ایک لفظ کی کمی بیشی نہ ہوگی۔ ہم بھی مانتے ہیں، آگے۔ اور بھائی صاحب بات سنیں، نبی کی ضرورت نہ ہے قیامت تک۔ اچھا ٹھیک ہے، بات سمجھ گیا۔ اب آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کس آیت میں یہ لکھا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں پلیز۔ خان صاحب ہم اس طرح سے آپ سے گفتگو نہ کریں گے اور نہ کرنا چاہتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم اس حوالے سے آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ جو الفاظ آپ نے بھی بولے ہیں وہ بہرحال وہ نہیں ہیں، جو وہ تعلیم نہیں ہے جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ تو میں حفیظ اللہ صاحب آپ سے خاک صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی، ابھی ایک سوال آیا تھا یہ خادم احمد صاحب کی طرف سے، آپ نے حضرت مسیح السلام کے کشف کے حوالے سے یہاں پہ اس کی بڑی اچھی وضاحت کی، جس کے معنی آپ نے ہمیں بھی بتائے ہیں کہ آپ نے دیکھا خواب میں کہ آپ خدا ہیں، تو تعبیر رویا میں اور بھی بہت سارے جو مختلف تعبیر کرنے والے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اس کے بہت اچھے اور پیارے معنی کیے ہوئے ہیں جو ہر ایک مومن شخص اپنے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو ایک اور الہام بھی آپ کو ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انت منی بمنزلت اولادی، تو جس کے معنی ہے کہ تو میرے نزدیک جس طرح سے اولاد کا رتبہ ہوتا ہے اس طرح سے تو میرے لیے میرے سامنے ہے۔ تو اس کی آپ وضاحت فرما دیں پلیز۔ جزاکم اللہ۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام زندگی جو توحید کے بارے میں کتب لکھی، جو توحید کے بارے میں بیان فرمایا ہے، وہ نہ صرف احمدی اس بات پر یقین رکھتے ہیں بلکہ آپ کے مخالفین بھی آج تک اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ توحید کا لٹریچر جو حضرت مسیح موعود جو مرزا غلام احمد نے بیان کیا ہے وہ ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ایسا ملتا، اور یہ بھی مخالفین ماننے پہ مجبور ہیں کہ آپ کے اس زبردست توحید کے بارے میں لٹریچر کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسلمان جو دہریہ ہو گئے تھے وہ واپس آئے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان 1400 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح توحید کا دفاع کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود السلام نظر آتے ہیں، کوئی عالم، کوئی ادیب، کوئی مصنف، کسی کتاب میں آپ کو ایسی توحید کی خوبصورت تعلیم نظر نہیں آتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کی توحید کے اس طریق سے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، کیسے اسے تصور کیا جائے کہ وہ خدا تعالیٰ کا حقیقی بیٹا اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہو؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے ایسے شخص کے متعلق۔ اب یہ جو الہام ہے اس کا حضرت مسیح موعود السلام نے خود ترجمہ بھی فرمایا ہے کہ تو مجھ سے میرے بیٹے کے بجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یہاں تمام مومنوں کو بمنزلہ اولاد قرار دیا گیا ہے،
تو کیا تمام مومنین جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ پھر تو تمام مومنین خدا تعالیٰ کے شریک بن جائیں گے۔ تو صوفیاء نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو مجازی طور پر خدا کا بیٹا قرار دیا ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں۔ چنانچہ مثنوی مولانا روم جو ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اطفال حق آند اے پسر، کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یعنی خدا کے بیٹے اطفال ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی ذہی شعور شخص ایسی بات کو یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ حقیقی معنوں میں خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح بائبل تورات میں بعض انبیاء کے بارے میں اور عیسیٰ کے بارے میں تو خدا کا بیٹا آیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ حقیقی معنوں میں خدا کے بیٹے تھے سوائے عیسائیوں کے۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ باقاعدہ انجیل یا تورات میں اللہ تعالیٰ کی طرح وہ منسوب کیا گیا ہے، تو وہاں پہ وہی مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب، اللہ تعالیٰ کے پیارے، یہی بات ہے۔ اسی طرح جو صوفیاء نے ایسے کشوف یا ایسی بات کو مجازی معنوں میں خدا کے بیٹے قرار دیے ہیں، یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بالکل مطابق ہے جس میں حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ۔ تو کیا مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہو سکتا ہے حقیقی معنوں میں؟ تو یہ بھی یہاں پہ بھی وہ حقیقی معنی ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ مجازی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب رہی بات کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو شخص کلام فرما رہا ہے جس پر یہ الہام نازل ہوا ہے ان کی بات بھی سننی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس الہام کی بھی خود تشریح فرمائی ہے آپ اپنی کتاب حقیقت الوحی میں، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے اور یہ کلمہ بطور استعارہ کے ہے، چونکہ اس زمانہ میں ایسے الفاظ سے نادان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا ٹھہرا رکھا ہے، اس لیے مصلحت الہی نے یہ چاہا کہ اس سے بڑھ کر الفاظ اس عاجز کے لیے استعمال کرے تا عیسائیوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ سمجھیں کہ وہ الفاظ جن سے مسیح کو خدا بناتے ہیں اس امت میں بھی ایک ہے جس کی نسبت اس سے بڑھ کر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو حضور نے بالکل واضح بیان فرما دیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا یاد رہے کہ خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا، اور نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا۔ لیکن یہ فکرہ اس جگہ قبیل مجاز اور استعارہ میں سے ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، تو کیا کوئی بھی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بمار میتا ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا؟ بلکہ وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ مراد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام تائیدات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال تھی۔ اب یہی معنی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، میں ایک عالم جو ہے مولانا قاسم نانوتوی صاحب، ان کا ایک رسالہ حجت الاسلام ہے، ان کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بین ہی انہوں نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے رعیت کے لوگ اپنے حاکموں اور بادشاہوں کو بوجہ مزید التفات ماں باپ کہہ دیا کرتے ہیں اور بادشاہ اور حاکم ان کو فرزندی کا خطاب دے دیا کرتے ہیں، ایسے ہی اگر گاہے بگاہے کسی بزرگ نبی ولی نے خدا تعالیٰ کو باپ کہہ دیا ہو یا خدا تعالیٰ نے کسی اپنے اچھے بندے کو جیسے انبیاء اولیاء فرزند کہہ دیا تو اس کے بھی یہی معنی ہوں گے کہ خدا تعالیٰ ان بزرگوں پر مہربان ہے۔ حقیقی ابوت یا بنوت ایسی جا پر سمجھ لینا اور خدا تعالیٰ کو حقیقی باپ اور ان کو حقیقی بیٹا سمجھنا سخت بے جا ہوگا۔ تو یہ وہ ہے حقیقی بات، اور یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے استعارہ کے رنگ میں جو آپ پر الہام ہوا، حضور نے بھی اس کو مجازی معنوں میں لیا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا پیارا، خدا تعالیٰ اپنا قرب عطا کرنے والا۔ تو یہی معنی ہم اور کوئی بھی احمدی بھی تصور نہیں کر سکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جسمانی طور پر یا حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل درست ہے فیروز صاحب، جزاکم اللہ حسن الجزا۔